ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأزكى المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا حضور سید عالم، نور مجسم، رحمت عالم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہم کو پیدا ہونے کا فقر عظیم عطا فرمایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور ماہ سیام کے اس مبارک جمعہ کے موقع پر ہم گنہگاروں کو اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ عزیزان محترم، نہایت ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں یہ سنہرا موقع عطا فرمایا کہ رمضان جیسی نعمت عظمیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کئی ایسے لوگ ہیں
جو گزشتہ رمضان کے اندر موجود تھے اور یہ رمضان آنے سے پہلے انتقال کر گئے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو باحیات رکھا اور رمضان میں داخل کیا۔ روزے اور تراویح کا اہتمام کرنے کا اللہ نے ہم کو موقع عطا فرما رہا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے اللہ نے ہم کو سنہرا موقع عطا فرما رہا ہے۔ ورنہ زندگی اگر ختم ہو گئی تو وہ موقع دوبارہ آنے والے نہیں ہیں۔ غیروں کی طرح 7 جنم وغیرہ کے کوئی عقیدے بھی نہیں ہیں، صرف بول لینے کے حد تک یہ تمام چیزیں ان کے لیے بھی ہے، لیکن انسان مر جاتا ہے تو پھر دوبارہ لوٹ کر دنیا میں آنے والا نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق بن کر دنیا میں نہیں آتی۔ بس وہ موقع اللہ ہم کو دے رہا ہے، اس کو ہم غنیمت جانے۔ رمضان المبارک کے تمام فیوز و برکات کو ہم اور آپ کو لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا کرم اس مہینے میں کر رہا ہے، ہر آن ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بندوں پر برستے رہتی ہیں۔ کوئی لمحہ، کوئی گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے خالی نہیں رہتی۔ ہر آن ہر گھڑی اپنی رحمتیں بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا جیسا تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا۔ کیوں فرض کیوں کیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ جن جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنے والے بن جاؤ۔ مقصد یہی ہے روزے کا، ورنہ وہ پروردگار عالم زندگی بھر انسان کو رزق دینے والا، وہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت کے کھانے سے جو روک رہا ہے، اس کو رزق دینا کیا کوئی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سارے عالم کو پالنے والا 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھڑی، ہر ٹائم ٹو ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دینے والا، وہ پروردگار عالم ہم کو رزق دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور بندوں کے نہ کھانے سے، نہ پینے سے کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کے خزانے ہمیشہ ہمیشہ اعلیٰ ہی ہے اور بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا برابر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے اتنے ہیں کہ ذرا برابر بھی اس کے خزانوں میں مخلوق 24 گھنٹے بھی اگر کھاتے چلے جائے، اس کے خزانوں میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ پروردگار عالم 70 ماؤں کی محبت کا رکھنے والا۔ ایک ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے؟ جب بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ بیٹا کھانا کھا لے، اور اگر کھانا مختصر ہو تو وہ خود بھوکی رہ جاتی ہے، اپنی اولاد کو کھلاتی ہے تاکہ میرا بیٹا پیٹ بھر کھانا کھا لے، اور جب وہ کھا لے گا تو اس کو سکون مل جائے گا۔ تو جب ایک ماں کی ممتا کی محبت یہ ہے تو وہ 70 ماؤں کی محبت کا رکھنے والا پروردگار عالم وہ ہم کو بھوکا کیوں رکھنے کا حکم دیا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو جاننے کی، سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔
70 माओं की मोहब्बत का रखने वाला परवरदिगार आलम हम गुनहगारों से ये कह रहा है, सुबह सहर कर लो और जब तक सूरज नहीं डूबता खाना पीना सब छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, वजह क्या है, इसको समझने की, जानने की हम सबको जरूरत है। एक मोटी मिसाल आप हजरात के सामने मैं दे देता हूं। बच्चा जब बीमार हो जाता है, वही मां जो वक्त पर उन्हें खुद ना खाकर उसे खिलाती थी, वही मां वहां पर मौजूद होती है तो खाने को हाथ लगाने नहीं देती, खाना खाने नहीं देती और परहेज कराती है। क्यों, वजह क्या है? क्या माज़अल्लाह क्या उसकी कोई दुश्मनी है? वही माँ जो खुद भूखा रहकर बेटे को खिलाया करती थी, आज वही माँ खाने को हाथ लगाने नहीं दे रही है, खाना खाने नहीं दे रही है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है, माँ का रोकना बीमारी के वक्त, उसके पीछे उसकी मोहब्बत को देखा जाता है। दवा कड़वी होती है, मामूली हालत में कड़वापन को वो पसंद नहीं करता, लेकिन जब बीमार हो जाता है दवा कड़वी होती है, जहर की तरह होती है। अगर बच्चा नहीं पीता है जबरदस्ती उसको पिलाया जाता है। क्यों, वजह क्या है? इतनी कड़वी है जिसको पीना गवारा नहीं होता, लेकिन ऐसी दवा को जबरदस्ती पिलाया जा रहा है। आप क्या जवाब देंगे? यही जवाब देंगे, ये दवा को मत देखो, दवा के पीछे माँ की ममता को देखो। ये दवा जब वो पी लेता है तो वो बीमारी से शिफायाब हो जाता है, उसको बीमारी चली जाती है। और जब मेरा बेटा बीमारी से तंदुरुस्त हो जाता है, फिर पहले की तरह अच्छा खासा हो जाता है। जाहिर सी बात है, हर कोई यही जवाब देंगे। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला भी बंदों को भूखा रखने के लिए जो कह रहा है, उसके पीछे भी मकसद यही है, ताकि मेरे बंदों को मैं गुनाहों से पाक व साफ कर दूं, ताकि मेरे बंदों को बीमारियों से मैं शिफा दे दूं, ताकि मेरे बंदों को भूखा रहने के बाद उनके अंदर एक नई ताजगी, एक नई कुव्वत, एक नई जान मैं उनके अंदर पैदा करूं, उनके अंदर रूहानी ताकतें ज्यादा हो, उनके अंदर जिस्मानी ताकतें ज्यादा हो, उनके अंदर ईमान कमाल को पहुंचे और उनके अंदर वो बंदा रोजे के जरिए अपने गुनाहों की माफी चाह ले और वो रोजे के जरिए बंदा अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करे। इस बात को समझने की जरूरत है मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अजीजान मोहतरम, जरा गौर करे। इंसान साल भर खाता रहता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, मैदा जो इंसान का होता है ये बीमारी का गढ़ होता है। अब फिर कैसे बचा जाए? तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुम मैदे को परहेजगारी के जरिए से, तुम मैदे को फाका कशी के जरिए से उसको कंट्रोल करोगे तो कई बीमारियों से तुम बच जाओगे। अब हदीस पाक को आपने सुना, हदीस पाक को आप जहन में रखे, जहन में रखकर देखते चले जाए। इंसान का मैदा जो साल भर अंदर कुछ ना कुछ डालते ही रहता है, खाते ही रहता है, अब उसको पाक व साफ करना है, उसको अच्छी तरह ताजा करना है, उसके अंदर एक नई जान पैदा करना है, उसके अंदर तरोताजगी पैदा करना है, तो क्या करना पड़ता है? उसको खाली करना पड़ता है। टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है, साल भर भरते हुए आ रहे हैं, पाची लग गई,
ٹینک کے اندر کا پانی خراب ہو گیا، اب کیا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ سب سے پہلے اس کے پانی کو ختم کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر سے جو گندگی ہے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، اس کو دھوپ میں سکھانا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اس کو دی جاتی ہے، اس کے بعد جب اس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے تو اب اس کے اندر کا پانی بالکل تازہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ ایسا پانی نظر آتا ہے آپ پیئیں گے تو آپ کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ خرابیوں کو نکالتا ہوا باہر نظر آتا ہے، وہ ایسا صاف و شفاف پانی ہو جاتا ہے، شریعت کی روشنی میں آپ اس سے غسل بھی کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، آپ پی بھی سکتے ہیں، ایسا پاک و صاف وہ پانی ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے اندر کی ٹینک کو بھی ہم خالی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم یہ کر رہا ہے روزوں کے ذریعے سے، ہمارے اندر جب ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں اور اس شدت کو برداشت کرتے ہیں تو ہمارے اندر کے جو فاسد مادے ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رفتہ رفتہ ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے معدے کے اندر ایک نئی تازگی آ جاتی ہے، ہمارے معدے کے اندر ایک نئی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معدے کے اندر جو قوتیں ہیں جو دم توڑنے پر مجبور تھی، ایسے معدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قوتوں کو ڈالتا ہے کہ اس کا معدہ بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جب معدہ پاک و صاف ہو گیا تو کئی بیماریوں سے وہ انسان بچ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تمام فوائد آج بڑے بڑے سائنسدان اس پر غور کر رہے ہیں، مسلمانوں کے روزے کے اندر کیا کیا فائدے ہیں، تو یہ غیر کہہ رہے ہیں مسلمان جس طرح سے سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے، اگر کوئی شخص ایسا روزہ رکھے گا تو کئی ہزار بیماریوں سے وہ انسان محفوظ رہے گا۔ بڑی بیماریوں کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں، کینسر سے محفوظ رہے گا، بڑی بڑی جو بیماریاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، چند لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے مقام و مرتبے کو اگر بلند کرنا چاہے تو بیماریوں کے اندر مبتلا کر کے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرنا چاہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کو بیماریوں سے محفوظ رکھ دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں کھائیں گے جسم کے اندر قوت کم ہو جائے گی، جسم کے اندر جو آج کل جیسا کہا جاتا ہے وٹامن کی کمی آ جائے گی، وٹامن سی ہو، ڈی ہو، اے ہے، فلاں فلاں کی کمی آ جائے گی، لیکن خدا کی قسم معزز سامعین کرام، روزہ رکھنے سے یہ کمی آتی نہیں ہے۔ جو کمی ہمارے اندر ہے وہ کمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے، وہ کمی دور ہو جاتی ہے، ہمارے اندر ایک نئی طاقت، ایک نئی چستی ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں تم روزہ رکھو گے، تمہارے جسم کے اندر، تمہارے روح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی نکھار پیدا کرے گا، ایک نئی تازگی پیدا ہوگی، اور تمہاری روحانی قوتیں، جسمانی قوتیں، دونوں قوتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ قوتیں کیسے بڑھتی ہیں؟ روزہ رکھنے سے بڑھتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اس کے فائدے ہی فوائد ہے، اگر میں ایک ایک کر کے بیان کرتے چلو اسی پر ساری گفتگو ہو جائے گی اور دیگر باتیں بھی ہم کو سننا ہے۔ روزہ اللہ نے ایسی نعمت ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا، تم پرہیز کرو کچھ دیر کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ قوتیں تم کو عطا فرماتا ہے۔ آپ اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنے آپ پر غور کرے، معمولی دنوں کے اندر ٹائم ٹو ٹائم اگر انسان نہیں کھائے گا بھوک ہونے لگے گی، اور اگر پھر وہ زیادہ کام و کاج کے اندر ہے، کسی وجہ سے نہیں کھا سکا
حالت کیا ہوگی؟ جسم نڈھال ہونے لگے گا، زبان سوکھنے لگے گی، اندر سے بھوک کی تپش زیادہ ہونے لگے گی۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھو، رمضان آتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، کاروبار برابر جاری ہے، تجارت برابر جاری ہے، لین دین برابر جاری ہے، آپس میں گفتگو برابر جاری ہے، گھروں کے کام و کاج برابر جاری ہے، اپنے روزانہ کے جو معاملات ہیں، صبح سے اٹھنے سے لے کر شام میں سونے تک کے تمام معاملات برابر جاری ہے۔ لیکن وہ معمولی دنوں میں ایک وقت کا کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے انسان جو لاغر ہو جاتا تھا، جو کمزوریاں اس کے اندر آتی تھی، آج وہ کمزوری کیوں نہیں نظر آ رہی ہے؟ تو پتا چلا یہ رحمت خداوندی بندے پر ایسی ہوتی ہے، اس کو لاغر ہونے نہیں دیتی، کمزور ہونے نہیں دیتی، اور اس کے اندر سے وٹامن کی کمی ہونے نہیں دیتی۔ یہ فضل خداوندی بندے پر ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ بندہ روزہ رکھ کر بھی تمام کام آسانی کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ غور کریں معزز سامعین کرام، معمولی دنوں کا یہ حال ہم پر ہو جاتا ہے۔ 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر اگر ہم کو میسر نہ ہو تو ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان میں فضل خداوندی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کا فضل نہیں تو کیا ہے؟ رب کی رحمتیں نہیں تو کیا ہے؟ یہ غور کرے، یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ رب کا کمال ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق بندہ روزہ رکھ رہا ہے۔ اے بندے تو روزہ میرے لیے رکھا تو میں تجھے ایسا اجر و ثواب دوں گا، ایسے رحمتوں سے مالا مال کروں گا، ایسی قوتوں سے مالا مال کروں گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اس بندے پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، تو روزے کے اتنے فوائد ہے، اگر ڈاکٹر کہہ دے کسی چیز پر پابندی لگا دے، انسان کیا کرتا ہے؟ صحت اچھی رہنے کے لیے وہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ چیزیں حلال ہے لیکن وہ بندہ کھائے گا تو اس کے لیے مضر بن جائے گی، نقصان دہ بن جائے گی، وہ چیز کو ہاتھ لگانا وہ پسند نہیں کرتا۔ ڈاکٹر کہہ دے روزانہ 1 گھنٹہ واکنگ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، ورنہ شوگر آ جائے گا، بی پی آ جائے گی، یا دیگر بیماریاں تمہارے اندر آ جائیں گی، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، چربی بڑھ جائے گی۔ اب دوسرے دن سے نماز فجر نہیں پڑھے گا لیکن 1 گھنٹہ برابر واکنگ ضرور کرے گا۔ نماز تراویح 1 گھنٹہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالی رحمتوں سے مالا مال کرنے والا ہے، رحمتوں سے برکتیں لٹانے والا ہے۔ تمہارے جسم کا ایکسرسائز بھی ہو جائے گا، تمہارے اندر کے چربی بھی گلے گی، تمہارے اندر خون کی جو روانگی ہے وہ بڑھتے چلے جائے گی۔ ذہن جب تمہارا سجدے میں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا سر جھکے گا تو تمہارے سر کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی جو خون کی روانگی کو جاری کرے گا، تمہارے پورے جسم کے اندر پھیل جائے گا۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے، پھر بھی اس کے باوجود 8 رکعت پڑھ کر ہم چلے جاتے ہیں، 12 رکعت پڑھ کر ہم چلے جاتے ہیں، 20 رکعت اگر پڑھ لیے، اگر پارا زیادہ ہے، کچھ دیر ہو گئی، اندر ہی اندر ہم پر شروع ہو جاتے ہیں، آج حافظ صاحب کو کیا ہو گیا، بہت وقت لے لیے۔ یہ ہماری عادت ہے معزز سامعین کرام۔ قرآن کریم کا پارا ہر جیسا ایک ہی نہیں ہوتا، کچھ بڑھ کر ہوتے ہیں، کچھ کم ہوتا ہے، تو یہ ہماری حالت ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر انسان 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ واکنگ ضرور کرتا ہے، رب کے کہنے پر 1 گھنٹہ تراویح کے لیے نکال کر اس کی بارگاہ میں جھکنے کو آج انسان کو ہاتھ نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے معزز سامعین کرام؟ ہمارے دل کے اندر جو لگاؤ ہے، جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو چاہت ہے، جو اللہ کی عبادتوں کی جو لذتیں ہیں، یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔
اگر ہمارے اندر یہ لذتیں پیدا ہو جاتی، کوئی مقرر کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا، آج میں مولا کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ نماز وہ چیز ہے جب مولا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں ڈائریکٹ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں مولا سے باتیں کرتے رہتا ہوں۔ وہ پروردگار جو مجھے ہر سانس میں نئی زندگی بخش رہا ہے، وہ پروردگار میرے جسم میں تو قوت طاقت عطا کر رہا ہے، وہ پروردگار مجھے کمانے کی صلاحیت عطا کر رہا ہے، آج میں اس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، وہ پروردگار مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ لذت اگر انسان کے اندر آ جائے تو انسان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ پنج وقتہ نماز پڑھو، پابندی سے تراویح پڑھو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود جذبات میں شوق میں آ کر بندہ یہ تمام چیزوں کو کرنے لگتا ہے۔ تو الغرض معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ اب کچھ تھوڑا فضائل و برکات پر بھی ہم کچھ روشنی ڈال دیتے ہیں کیونکہ وقت بالکل کم ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کن لوگوں پر فرض ہے؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے مسلمان ہونا سب سے پہلے ضروری ہے، کافر پر روزے فرض نہیں۔ اگر کوئی اللہ ملیا اگر کوئی مسلمانوں کا دیکھا دیکھی روزہ رکھ بھی رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کچھ اس کو دے بھی دے گا، لیکن حقیقت میں اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ روزے کی قبولیت ایمان پر دار و مدار ہے، سب سے پہلے مسلمان ہونا، اس کے بعد عاقل کا ہونا۔ پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے، مجنون پر روزہ فرض نہیں ہے، اس کے بعد بالغ کا ہونا۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہے اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا فرض ہے اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ روزہ مجھ پر فرض نہیں اچھا خاصا رہ کر کہیں کہہ دے گا، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ فرضیت کا حکم کلام الہی کے اندر ہے، اس کا انکار کرنا کلام الہی کی آیت کو انکار کرنا ہے، اور کلام الہی کی آیت کا انکار کرنے والا سیدھا سیدھا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، جب روزہ فرض ہے، کسی ایک روزے کا بھی بلا کسی وجہ چھوڑ دینا سخت گناہگار بندہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک روزہ اگر چھوڑ دیا کوئی اچھا خاصا رہ کر، بیماری ہے تو اسلام نے اس کا آپشن دیا ہے، وہ بھی مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اچھا خاصا ہے، تندرست ہے، اعضاء صحیح سلامت ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، طاقت ہے، کوئی بیماری اس کو ایسی نہیں ہے کہ جو روزے سے روک رہی ہے۔ ایک روزہ اگر چھوڑ دیا سستی سے، کاہلی سے، یا پھر اور جیسا کہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو شب قدر کے بعد 3 دن ہم رکھ لیں گے تو پورے مہینے کا ثواب مل جائے گا، ایسے نظریات کے لوگ بھی ہیں۔ خاص طور پر ایسے جاہل قسم کے لوگ جن میں اکثر نوجوان بھی ہیں، روزہ 27 سے رکھیں گے حضرت، کیوں؟ وہ 3 دن بہت بڑا ثواب ہے، پورے رمضان روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ کس نے کہا عزیزان محترم؟ ذرا غور کرے، یہ جہالت کی باتوں کو چھوڑے، قرآن اور حدیث سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان باتوں کو چھوڑ دے۔ ایک روزے کی اگر کوئی اچھا خاصا رہ کر چھوڑ دے گا، رمضان کے بعد وہ روزہ رکھے گا، ایک نہیں 2 نہیں ساری زندگی روزہ رکھے گا تو یہ روزے کا بدل وہ نہیں بنتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف ایک روزہ اچھا خاصا ہے، تندرست ہے، سب کچھ ہے، روزہ چھوڑ دیا تو بقیہ رمضان میں رمضان کے علاوہ ساری عمر روزہ رکھ لے گا تو وہ ایک روزے کا بدل وہ نہیں بن سکے گا۔ یعنی سارے روزے ایک طرف ہے، رمضان کا ایک روزہ جس کا مقام و مرتبہ ایک طرف ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔
تو کتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے یہ روزہ، آپ اندازہ لگائے۔ اب روزے دار کے لیے فضیلتیں تو بہت کچھ ہے، اب روزہ کون سے لوگ چھوڑ سکتے ہیں ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے ایاما معدودات، یہ روزے کے چند گنتی ہوئی چند دن ہے، معلومات کے چند دن ہے، اور ان میں سے 2 لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے اگر کوئی مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، اچھا خاصا تھا بیمار ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جتنے دن تم بیمار ہو اتنے دن تم روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ او علی سفر، یا تم سفر میں چلے گئے، سفر سے مراد یہاں سے گھنٹور جا کر آنا سفر نہیں ہے، سفر کی بھی مقدار شریعت کے اندر بیان کر دی گئی ہے، 92 کلومیٹر پار ہو جانا۔ آپ ایسا سفر کر رہے ہیں اور آپ کے لیے کوئی سہولت نہیں، کچھ نہیں، آپ کے لیے شریعت کی جانب سے حکم ہے اگر چاہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن میرا مشورہ یہاں پر میں ایک دے رہا ہوں، وہ دور تو ایسا تھا اونٹوں پر خچروں پر سواری کیا کرتے تھے، آج کل کی طرح ہر جگہ جگہ پر ریسٹورنٹ وہاں پر نظر نہیں آتے، توشا لے جائیں گے تو پیٹ بھرے گا، توشا بیچ میں ختم تو پھر بھوکے اور پیاسے رہ جائیں گے۔ آج کل کتنی سہولتیں ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی آپ کو ہوٹل، بڑے بڑے ہوٹلز نظر آئیں گے، کھانے کی سہولت، پینے کی سہولت، سب کچھ سہولت ہے، تو ایسے موقع پر اتنا عظیم روزے کو نہ چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ شریعت تو اجازت دیتی ہے، لیکن اتنی سہولتیں جب ہمارے لیے ہے تو نہ چھوڑنا ہی ہمارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ فضیلتیں دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ اب 2 لوگوں کے لیے شریعت نے بیان کیا، ایک ایسے شخص جو بیمار ہو اور ایک مسافر ہو۔ اب بیمار کے اندر بھی 2 قسم کے بیمار ہو گئے، ایک وقتی طور پر اچھے خاصے ہیں، کچھ دیر کے لیے بیمار ہو گئے، بخار آ گیا، اچانک پیٹ خراب ہو گیا، پیٹ میں درد آ گیا، الٹیاں ہونا شروع ہو گئے، یا ایسا کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، بی پی ڈاؤن ہو گئی، بہرحال کچھ بھی ہو، اچانک بیمار ہو گیا۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 2 دن بیمار ہو یا 3 دن بیمار ہو، روزہ چھوڑ کر وہ بقیہ 2 دن 3 دن رمضان المبارک کے بعد اس کی قضا کر لینا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک ایسا مرض انسان کو لاحق ہو گیا جو ساری زندگی میں پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، اور وہ بیماری کی وجہ سے انسان کا یہ پرابلم ہو گیا کہ وہ وقت پر کھانا نہیں کھائے گا تو چکر کھا کر گر جائے گا، وقت پر کھانا نہیں کھائے گا تو اس کی بی پی ڈاؤن ہو جائے گی، یا ایسا شخص جو عمر کے ایک اعلیٰ حصے پر پہنچ گئے، عمر کا ایک بہت سارا حصہ ان کا گزر گیا، بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اب روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تو ایسے 2 لوگوں کے لیے شریعت اجازت دے رہی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے روزہ نہیں ہے۔ اب وہ لوگوں کے لیے روزہ نہیں ہے تو کیا کرنا؟ اب لوگ ہمارے طرف سے کسی سے پوچھتے نہیں، کوئی عالم دین سے معلومات کرتے نہیں، اپنے خود سے قانون بنا لیے۔ کیا قانون بنا لیے؟ ہر سال مجھے لوگ یہ مسئلہ فون پر بھی پوچھتے ہیں، حضرت میں روزہ نہیں رکھ سکتا، فلاں شخص سے میں روزہ رکھا رہا ہوں۔ ذرا غور کرے، اس شخص کو آپ پیسہ دے رہے ہیں، اناج دے رہے ہیں، یا جو کچھ بھی دے رہے ہیں، اس کو روزہ رکھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، وہ بیچارہ اپنے روزے کب رکھے گا؟ جائز ناجائز کی بات سب سے پہلے اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اب ایک عام طور پر یہ سوچے، اس پر بھی تو روزہ فرض ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ بھی تو عاقل ہے، وہ بھی تو بالغ ہے، اس پر بھی تو روزہ فرض ہے، وہ بیچارہ کب رکھے گا اپنے روزے؟ تو کیا یہ رکھنا درست ہے؟ کسی کو دے کر رکھانا درست ہے یا نہیں ہے؟ کوئی عالم دین سے آپ نے معلومات کی؟ نہیں کیا، ذہن میں آیا
فلاں گاؤں کے اندر فلاں صاحب اتنے پیسے لے کر مہینہ بھر کے روزے رکھتے ہیں، تو چلو پتا چلا ان کو بھی اتنے پیسے دے دیا گیا، اب روزوں سے چھٹی ہو گئی۔ ایسا نہیں چلے گا معزز سامعین کرام۔ یہ جو طریقہ بنا چکے ہیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو شریعت اس کی رہنمائی کر رہی ہے، شریعت راستہ بتا رہی ہے، شریعت طریقہ بتا رہی ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے، اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہو یا نہیں ایسے ضعیف ہو، ایسے بوڑھے ہو جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہر روزے کا ایک صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب ایک صدقہ فطر کتنا ادا کرنا؟ کچھ کم 1.5 کلو جامعہ نظامیہ کے فتوے کے حساب سے، اب مہنگائی کے حساب سے دیکھ لیا جائے تو 100 روپے، منیمم 100 روپے، تو ایک روزے کا بدلہ آپ کیا کرنا؟ ایک صدقہ فطر نکالنا، اور نکال کر یلیا ملیا کو نہیں دینا، مسجد کے چندے کو نہیں دینا، گنجی میں نہیں ڈالنا، جو مستحق ہے اس کو دینا، جو مستحق ہے وہی شخص کو دینا، جو غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، ایسے لوگوں کو، بیوائیں ہیں، ایسے لوگوں کو یہ صدقہ فطر ان کا دیں گے تو ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو شریعت نے کیسے لوگوں کے لیے رکھا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اچھے خاصے ہوتے ہیں، کام و کاج اچھا خاصا کرتا ہے، بابا روزہ کیوں نہیں ہے؟ وہ نہیں لو حضرت گیس پرابلم ہے، گیس پرابلم ہے تو روزے کو کیا؟ غور کریں معزز سامعین کرام، جو بیماری انسان اپنے آپ کو سمجھ کر اپنے آپ میں یہ ڈیسائیڈ کر لے رہا ہے روزہ مجھ پر نہیں ہے، سب سے پہلے اس کو معلومات کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی صحیح العقیدہ صحیح عالم دین کے پاس جائے، میں یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے سے معلوم کرے، کوئی بھی عالم دین جو صحیح العقیدہ ہے آپ جائے معلوم کرے ان سے، میری پرابلم یہ ہے، میرا پرابلم یہ ہے، مجھے شریعت کی روشنی میں کیا میں روزہ رکھنا ضروری ہے یا صدقہ فطر اگر میں دے دوں تو میرے لیے کافی ہو جائے گا؟ پہلے معلومات کرنے کی ضرورت ہے۔ غور کرے معزز سامعین کرام، اور ان نوجوانوں سے بھی میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھ رہے ہیں شب قدر کے بعد 3 دن کے تک روزہ رکھیں گے تو سارے مہینے کا ثواب ملے گا، یہ بالکل سراسر غلط ہے، ایسا خدا را مت کرے۔ حضور علیہ السلام کی بہت بڑی بشارت ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے۔ یاد رکھیں معزز سامعین کرام، اللہ تعالی ہم کو نیکیوں کو کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ جیسا ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیاں خوب کماؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ آخر میں 2-3 بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ روزے دار کے لیے اتنی خوشخبریاں ہیں، اتنی خوشخبریاں ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب روزے دار بندہ تھک جاتا ہے، آرام کرتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ روزے دار بندہ اپنے جسم پر جو کپڑا پہنتا ہے وہ کپڑا رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا اس بندے کو جنتی لباس عطا فرما، مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، جنت کا لباس ملنے کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ اور روزے دار بندہ چپل جوتا جو بھی پہنتا ہے وہ تک اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ مولا اس بندے کو پل صراط کا جو راستہ ہوگا بال سے باریک تلوار سے تیز ہوگا، اس پر اس بندے کو ثابت قدم رکھ۔ وہ جوتا بھی وہ چپل بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ روزے دار بندہ جب کروٹیں بدلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نورانی مخلوق اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں اس بندے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں بل میں رہنے والی چونٹیاں بھی روزے دار بندے کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مولا روزے دار بندوں کو بخش دے، ان کو بخش دے۔ کب سے کہتی ہے؟ سحر سے لے کر افطار تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ آخری حدیث پاک، بہت ساری حدیث ہے، وقت ہو چکا ہے اسی لیے آخری حدیث پاک کہہ دیتا ہوں، جو بندہ روزہ رہتا ہے
اور جب افطار کے وقت بیٹھ جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، روزے دار کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور جو بندہ کسی بندے کو روزہ افطار کراتا ہے، افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک کھجور سے کسی کو روزہ افطار کرا رہے ہیں تو افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب، اور جس کو روزہ کھلا رہے ہیں ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آج لوگ یہیں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں، میں اس کے کھجور سے اگر میں روزہ کھولوں گا تو میرا ثواب اس کو چلے جائے گا۔ ایسا نہیں جاتا عزیزان محترم، اسی لیے عادت ڈال لے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کھجور سامنے والے کو دے تاکہ آپ کو روزہ کھلانے کا ثواب ملے، ان کا ثواب تو ان کو برابر ملے گا، ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ آپ جو روزہ رکھے آپ کا ثواب تو آپ کا ثواب، پھر ایک روزہ کھلانے کا ثواب، اور سامنے والے کا کھجور آپ لیں گے تو وہ بندے کو بھی اس طرح سے ثواب ملے گا۔ تو یہ کتنی آسان ترتیب ہے، آپ بیٹھے کچھ نہیں کر رہے، آپ کے پلیٹ کا کھجور سامنے والے کو دے رہے، سامنے والے کا کھجور آپ لے رہے ہیں، آپ کے کھجور سے وہ جب افطار کر رہے ہیں ان کو ثواب مل رہا ہے، اور وہ کھلانے کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے، اور آپ سامنے والے کے کھجور سے کر رہے انہیں بھی وہ نعمتیں مل رہی ہے۔ آسان ترتیب ہے، اس کو استعمال کرے۔ اور روزہ کھولنے کے بعد آخری مسئلہ، روزہ کھولنے کے بعد گنجی پیتے ہیں، بوندی ڈال کر پیتے ہیں، اکثر لوگ کلی تک نہیں کرتے، آ کر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھے منہ کے اندر جو کھانے پینے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ مزہ آپ کو نظر نہ آئے، یعنی آپ کو محسوس نہ ہو۔ اور ایک چنے کے دانہ، چنا کا جو دانہ ہوتا ہے وہ دانے سے بڑھ کر بھی اگر کچھ کھانے پینے کی چیز اگر آپ کے منہ میں رہ گئی، وہ حلق میں چلی گئی، آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بوندی ڈال کر جب ہم پیتے ہیں تو دانتوں میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، مؤذن صاحب اذان دے دیے، امام صاحب آگے بڑھ گئے، ہاراں اڑی میں آ کر بیٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی نماز چلے جائے گی۔ اس بات کا خیال رکھے، بہت سارے مسائل ہیں آپ کے ذہن میں، جیسا آتے گئے تو آپ معلومات کرتے جائیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس رمضان المبارک کے تمام فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ مولا اس مہینے کی صحیح طور پر ہم سب کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رات دن جو تیری رحمتیں برکتیں برستی ہیں مولا وہ تمام کا ہم سب کو مستحق بنا۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔